بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت بسعادت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش۔ پروگرام دین و دانش ہر جمعہ کی شب جے نیوز کے میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ اس پروگرام کی غرض و غائب سے آپ واقف ہیں کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے اس پروگرام کی غرض و غائب ہے، اور اسی حوالے سے ہر جمعہ کی شب ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر جو شخصیت مدعو ہے ان کا نام ہے جناب مولانا فضل الرحمان فاروقی صاحب۔ آپ مدیر ہیں جامعہ اصحاب الصفا کے اور خطیب ہیں جامع مسجد گلزار مدینہ شاہد ٹاؤن کے، اور آپ فاضل ہیں جامعہ صدیقیہ کراچی سے، اور شاگرد رشید ہیں، کسی تعارف کی رشید ہے۔ میں آپ کو پروگرام دین و دانش میں آنے پر، تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں جو دین و دانش کے نام سے ہے، آپ نے مجھے اس میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میں اپنے بھائی طاہر محمود جرار صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس گزرے دور کے اندر نیوز کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کا ایک خوبصورت طریقہ جو ہے ایجاد کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی زندگی کے اندر برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کے اس نیوز کو علاقے بھر کے لیے خیروں کے پھیلنے کا سبب و ذریعہ بنائے۔ بہت شکریہ مولانا۔ پروگرام ہمارا جو ہے وہ لائیو ہے، اور اس سے پچھلا جو ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ شادی سنت کے مطابق کیسے کریں، تو انشاءاللہ العزیز اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ناظرین ضرور اس سے محظوظ ہوں گے۔ مولانا میرا سب سے پہلا جو ہے آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے بیسک انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں دیگر ذمہ داریاں ہیں والدین کی، وہاں پر جو ہے وہ شادی کے حوالے سے بھی والدین پر بہت اہم ذمہ داری جو ہے وہ شریعت کی طرف سے جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بے شک آپ نے جو ہے بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا جو ہے عنوان جو ہے وہ میرے سامنے رکھا ہے۔ یہ ہر انسان کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کچھ ان کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات میں سے کھانا پینا ہے، رہائش ہے، اور اسی طرح جو ہے شادی بھی ہے۔ تو ہمیں اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو والدین کی بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ شریعت ڈالتی ہے کہ بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان کہنی ہے، اس کا اسلامی نام رکھنا ہے، اور اس کا جو ہے آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور اس کے بال منڈوا کر ان کے جو ہے وزن کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کرنی ہے۔ تو اسی طرح اس کی تعلیم و تربیت یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لیکن جب بچہ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کی جو ہے وہ شادی یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچے کی شادی کی فکر کریں، اور اس کے لیے جو ہے اچھا اور مناسب رشتہ تلاش کریں۔ جی، تو اچھا اور مناسب رشتہ تلاش کریں، تو رشتہ طے کرنے کے حوالے سے کیا شریعت ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتی ہے، ہمیں کوئی راستہ، ہمیں کوئی
طریقہ بتاتی ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے جب آپ رشتے جو ہے وہ کسی بچے کے لیے یا بچی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہیں، تو کون سی ایسی چیز ہے یا کن کن چیزوں کو جو ہے وہ مد خاطر رکھنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈال۔ جی ہاں، رشتہ جو طے کرنے کے والے سے ہے، ایک تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان جو ہے وہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر رشتہ تلاش کرتا ہے۔ ایک تو جو ہے اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ حسن و جمال کو، وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم ان کے سے نکاح کرو جو تمہارے دل کو پسندیدہ ہو، کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے ایک تو آدمی حسن و جمال کو سامنے رکھ کر رشتہ طے کرتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے حسب و نسب، اعلیٰ خاندان کا ہونا، بڑے خاندان کا ہونا، اور تیسری چیز جو ہے وہ مالدار کا ہونا، کہ جہاں میں رشتہ طے کروں اور ایسے ہوں جو مالدار ہوں، اور چوتھی چیز ہے وہ دینداری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ جب بھی اپنے بیٹے کے لیے شادی کے لیے بچی کی تلاش کریں تو دینداری کو ترجیح دیں، اس لیے کہ حسن بھی چند دنوں کا مہمان ہے، اور حسب و نسب وہ تو بچی کا ہے، اس سے تو غرض ہی نہیں ہونی چاہیے، تو مال جو ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے چیز ہے۔ لیکن دینداری جو ہے، یہ اگر دینداری کو ہم ترجیح دیں گے اور دیندار لڑکی کو لائیں گے، اس کو لا کر ایسے سمجھو جیسے ہمارا گھر دنیا ہی کے اندر جنت بن۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مطلب یہ آپ کی جو بات سے میں سمجھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دینداری ہی آپ جو ہے مد نظر رکھیں، اس کے ساتھ جو باقی جو 3 چیزیں ہیں آپ ان کو بھی رعایت رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور پھر دینداری بھی ہو تو یہ جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہو سکتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب شاید یہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بس اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کسی ایک چیز کو اگر ہم صرف جو ہے وہ دینداری کو ہی لے لیں اور باقی چیزوں کی طرف جو ہے وہ نظر نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے۔ دینداری تو سب سے مقدم جو ہے وہ چیز ہے، اگر دینداری ہے تو انشاءاللہ العزیز باقی چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر دینداری مقدم رکھی جائے تو یہ باقی چیزیں اس کے ذہن میں خود بخود جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال رشتے طے کرنے کے آداب کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ دینداری اسے ہمیں مقدم رکھنا چاہیے۔ تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم دینداری کو مقدم رکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینداری کو مقدم رکھنے کے بعد ہمیں کیا فوائد، اس کے کیا ثمرات جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم دینداری کو جو ہے مقدم رکھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ازدواجی زندگی کے اندر زندگی بسر کرنے میں میاں بیوی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل پیش نہیں آئیں جو آج کل ہم روزمرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، اگر میں نے عرض کیا، اگر ہم ہونے تو چاہیے کہ چاروں کی چاروں چیزیں موجود ہونی چاہیے، پھر تو بالکل نور و نالا نور ہے، لیکن اگر ہم صرف دینداری کو ہٹ کے دوسری چیزیں دیکھتے ہیں تو اگر حسن ہی کو دیکھ لیں اور حسن کی بنیاد پہ ہم نے کہیں رشتہ جو ہے بچے کے لیے طے کیا ہے، تو اس کے لیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ حسین ہو، ایسے ہمیں بھی تو حسین ہونا چاہیے۔ بہترین۔ اگر ہم حسین نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر بھی ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نبھا مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نظر ہے کہ مالدار ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ ہمیں بھی تو مالدار ہونا چاہیے۔ مثلا مشہور ہے کہ جو ہے نا اونٹ رکھنے ہو تو گھر کے دروازے جو ہے نا وہ بڑے ہونے چاہیے۔ تو ہمارے لیے ہر آدمی مالدار بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر آدمی خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر آدمی اعلیٰ خاندان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ دینداری کو اگر ترجیح دیں گے تو جیسے ہر آدمی کے پاس میں وہ دیندار ہے تو ہمارے لیے دیندار بھی بننا مشکل نہیں ہے، اور بچوں کو بھی دیندار بنانا مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر اور بہت ساری بچی ہیں، ساری خوبصورت بھی نہیں ہے، ساری مالدار بھی نہیں ہے، اور ساری جو ہے وہ اعلیٰ خاندان کی بھی نہیں ہے۔ جب لڑکے والوں کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ ہم نے دینداری کو ترجیح دینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ہر بچی کا نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔
और ना अमूमन देखा जाता है हमारे यहाँ लड़के की तरफ से अमूमन ये जो है वो बात होती है कि लड़के वाले जब जो है वो कहीं रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो अमूमन जो है वो लड़के की बहनें, लड़के के वालिदैन जो है वो जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वो वहां पर जाकर इस चीज को नहीं देखते कि हमारा बेटा कितना खूबसूरत है या हमारा बेटा जो है वो क्या कमा रहा है या हमारे बेटे की क्या है। वो चूंकि जो है वो समझते हैं कि जी ये लड़के के सर पे ही सारा कुछ लड़की ने आना है और मतलब एक मुआशरे के अंदर एक बात चल चुकी है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि लड़की से ही हर तरह के सवालात, लड़का चाहे बेचारा जो है वो किस तरह का हो, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जी जो हमारी भाभी आनी है, जो हमारी बहू आनी है, वो चांद सी हो, वो हूर परी हो। वो ये नहीं देखते कि उनका अपना बेटा जो है वो किस कदर खूबसूरत है या उनका अपना बेटा जो है वो इस काबिल है या किस तरह से है। मेरे ख्याल में अगर जो है वो हम रिश्ता तय करते वक्त अपने गिरबान के अंदर भी झांक लें, अपने आप को भी जो है वो देख लें कि जो तकाबुल हम करना चाह रहे हैं, जिस जगह पर जाकर हम मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे हैं, तो उस जगह पर जाकर हम खुद को भी देखें ना कि आखिर हम खुद हैं क्या। आया जिस पाए के लड़की का हम रिश्ता जो है वो मांग रहे हैं, क्या हम भी उस हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज, हमारे बच्चे के अंदर भी वो क्वालिटीज जो है वो मौजूद हैं या नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और बात ये कि अमूमन हमारे यहाँ जो किया जाता है कि जी रिश्ते के लिए जो है वो हम जाते हैं लड़की वालों के यहाँ, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो हम उनको जो है वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं लड़की को। तो इसकी वजह से जो है वो मुआशरे के ऊपर क्या असरात जो है वो मुरतब होते हैं, इसकी वजह से जो है फसादात क्या होते हैं, मैं चाहता हूँ आप इस पर कुछ रोशनी डालें। जी माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे जो है वो सवाल उठाए हैं कि लड़के वाले जो है वो हमेशा यही देखने चाहते हैं कि लड़की के अंदर हर तरह से जो है वो तमाम उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए और किसी एतबार से भी जो है उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि वो अपने गिरबान की तरफ जान कर नहीं देखते। तो उनको ये चीज भी देखनी चाहिए कि जैसे हम ये चाहते हैं कि किसी के जो है लड़की के अंदर तमाम खूबियां हों, तमाम भलाइयां हों, इस तरह वो भी घर के अंदर आखिर जो है उनकी भी बेटियां होती हैं। तो जरा इस चीज के अंदर वो मुआवजा कर लें कि अगर हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की खूबियां जो उन्होंने अपने जहन के अंदर बनाई होती हैं और उन खूबियों वाला अगर रिश्ता, उन सिफात वाला रिश्ता मिले तो उसको कबूल करते हैं, वरना रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर उनके घर के अंदर भी उनकी बेटियां हों और वो दूसरे कोई लोग आए और उनकी बेटियों के साथ यही ज़हन रख के इनकी बेटियों को देखें और वो मयार पे पूरी ना उतरे, तो मैं समझता हूं कि इस तरह हर एक के घर में जो है वो बेटियां बेचारी बैठी रहेंगी और रिश्ते नहीं होंगे। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जबकि हमें तो हुक्म है कि रिश्ते जो है वो जल्द करने चाहिए। हुक्म है कि शादी के वाले से फरमाया कि शादी जो है एक तो सादी होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, आसानी के साथ होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन बात जी, मतलब आपने एक जुमला फरमाया जी, शादी सादी होनी चाहिए। तो क्या बात है जी, क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त बात कही आपने। अच्छा वरना अमूमन हमारे यहाँ एक तस्वुर है इस्लामी शादी के हवाले से, एक आम तस्वुर पाया जाता है कि शायद इस्लाम के अंदर जो है वो शादी जो है वो लाजमी तौर पर उसको जो है ना वो बस आपने सादा ही रखना है, या शादी के ऊपर आप जो है वो कोई भी ऐसी जो है वो अच्छाई वाली बात या कोई ऐसी चीज आप नहीं कर सकते जिससे आप खुशी का इजहार कर सकें। अमूमन हम कहते हैं नहीं यार शादियों को थोड़ा जो है ना वो इस्लामी माहौल में, तो लोग कहते हैं कि नहीं जी शादी में और जो है फौतगी वाले घर में कोई फर्क होना चाहिए। तो क्या कहते हैं आपके इस्लाम क्या कहता है कि शादी वाले घर में क्या खुशी नहीं मनाई जा सकती या उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हम? जी जी, जरूर कर सकते हैं। शादी का माने ही यह खुशी है। इस्लामी तरीके, इस्लाम ने खुशी से मना नहीं किया और इसके लिए शरीयत के दायरे में रहते हुए आदमी शादी वाले दिन अच्छा लिबास पहन सकता है और अपनी जितने भी घर के अंदर अच्छे खाने पका सकता है और चेहरे पे तबस्सुम और मुस्कुराहट और मेहर है शरीयत में, उसमें जो है अपनी तवज्जो से बढ़कर जितना खुलकर जो है अपनी माल का इजहार कर सकता है, उसके अंदर उसको गुंजाइश दी है कि जितना भी वो खर्च कर सके। और इसी तरह वलीमा है और वलीमे के अंदर भी जितने अपने अजीज वकारिब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को बुलाकर उनको अपनी खुशी के अंदर जो है वो शरीक कर सकता है। इसकी कोई ममानत नहीं है। बाज लोग वाकयातन ऐसे कि शादी को सादगी के अंदर लाकर और सादी से करने के मतलब बहुत सारे काम जो करने के हैं शरीयत के अंदर उनको छोड़ देते हैं, जो हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारों के भी नबी थे
اور غریبوں کے بھی نبی تھے، مالداروں کے لیے بھی آپ نے راستہ آپ نے بہت مہنگا جوڑا بھی شادی کے موقع پہ زیبتن کر کے مالداروں کو جو پیکج دیا ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اس طرح مہنگا لباس پہن کے شادی پہ اچھے طریقے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور آپ نے زیادہ مہر دے کے مالداروں کو وسعت اور گنجائش دے دی، اور آپ چونکہ غریبوں کے لیے بھی نبی تھے تو آپ نے غریبوں کی طرح بھی اپنی شادی کر کے دونوں کے لیے آپ رہنما اور رہبر بنے۔ ماشاءاللہ، کہنے کا مطلب آپ کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کار جو ہے وہ خوشی اور غمی، اس کے لیے ایک دائرہ کار جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ کسی چیز سے شریعت روکتی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے شریعت کے اندر کسی ایسی غیر شرعی بات کے اندر، صرف یہ کہ اس کی حدود و قیود جو ہے وہ جو ہے نا وہ کر دیے گئی ہیں۔ اس کی حدود و قیود کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے، جیسے کہ شادی کے اندر عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، بینڈ باجے کے ساتھ جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ موسیقی جو ہے ان کی جو ہے وہ محفلیں، مہندی جیسی رسومات جو ہندوانہ رسومات ہیں، ان کو ہم نے اپنی شادی کا لازمی جز جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہم جو ہے وہ شادی کریں اور ان چیزوں سے بچیں کہ جن کو شریعت نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو مولانا اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے گا، جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جو ہے وہ مہر ادا کرنے کے اندر جو ہے وہ شریعت نے وسعت جو ہے وہ رکھی ہے، تو یہ مہر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی مہر کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، دو باتیں کی، ان میں سب سے پہلے یہ بات آپ نے کی کہ شادی کے موقع پہ رسومات بڑی ہو رہی ہیں، مہندی رسومات کے اندر ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے کہا بارات کے اندر اور دیگر رسومات کا آپ نے تذکرہ کیا۔ تو شادی کے اندر یہی ہے، ایک تو سادگی کے ساتھ منگنی ہونی چاہیے، لڑکے والے جائیں اور دیکھ لیں، اور دیکھ کے اگر لڑکی ان کی پسند کے مطابق ہے تو بات طے کر لیں۔ اس کے لیے جو ہمارے ہاں ایک رائج ترتیب ہے، یہ انگوٹھی پہنانا یہ بھی رسم کا حصہ ہے، ہم اس کو تحفے اور ہدیہ کا نام دیتے ہیں، اور اگر ہماری بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی تو یہ گفٹ اتار لیا جاتا ہے۔ جی، یہ غلط بات ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اسی طرح ہم تلی کے اوپر پیسے رکھتے ہیں، تو کہیں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، چونکہ آگے بھی بہت ساری رسمیں ہیں جہیز کے اوپر، وہ کہا جاتا ہے کہ جہیز بھی لڑکے والے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق مانگتے ہیں، اگر ان کو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق نہ دیا جائے تو وہ پھر کینسل کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو رقم دی ہوئی ہوتی ہے تلی کے اوپر، وہ بھی واپس لینے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور منگنی کے موقع پہ جو رسمیں اور کپڑے دیے ہوتے ہیں، جوتیاں دی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں واپس لی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے سمجھو جیسے تھو کر چاٹنا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ ساری چیزیں منع فرمائی ہیں کہ سادگی کے ساتھ جو ہے لڑکے والے جائیں اور لڑکی کو دیکھ لیں، اگر معیار کے مطابق ہے بات طے کر لیں۔ دیکھو شریعت کو کتنی پیاری بات کہ یہاں تک شریعت نے لڑکے کو اجازت دی ہے کہ اپنی منکوحہ کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، اپنی منکوحہ کو ایک، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین گئے ہیں تو ان کو تو پسند آ گئی ہے، لیکن مثل مشہور ہے پسند اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ اب یہ وہ تو ان کے والدین تو پسند کر آئے، اب ان کو تو خوبیاں نظر آئی، اور انہوں نے والدین کی بات مان کے اس نے بھی اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ قائم کر لیا۔ اب جب نکاح ہو گیا، اس نے دیکھا وہ خوبیاں تو نہیں ہیں جو اس نے نقشہ بنایا ہوا تھا، تو پھر رشتہ ٹوٹنے کے اندیشہ ہے۔ اس کی شریعت دیکھو کیا کہہ رہی ہے کہ ایک نظر اپنی منکوحہ کو دیکھ سکتے۔ اب یہ دیکھ لیا، دل کے بات لگی، رشتہ طے ہو گیا۔ یہ تمام جو خرافات ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جو ہے انگوٹھی پہنانی ہے اور اس طرح کپڑے دینے ہیں، تلی کے اوپر پیسے رکھنے ہیں، اس کا شریعت، اور پورے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے لوگوں کو لے کے جانے، اس کا شریعت کے اندر کوئی بالکل دور دراز تک بھی نہیں ہے۔ اب حق مہر جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ دیکھو شادی کے اندر 6 چیزیں ہیں صرف، ایک کہ آپ ایجاب و قبول، دوسری چیز کیا ہے 2 گواہوں کا ہونا، تیسری چیز کیا حق مہر، اور حق مہر واجب ہے، یہاں تک واجب ہے کہ اگر حق مہر ادا نہیں کیا اور آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری اور گزارتے گزارتے دنیا سے اس کا وصال ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے حق مہر اس کی بیوی کو دیا جائے،
بعد میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے. اللہ اکبر، اتنا یہ واجب ہے. اللہ اکبر، ٹھیک ٹھیک. اور وراثت کے حق میں سب سے پہلے حق مہر جو ہے وہ حق مہر ادا دیا جائے. بہت بات جی، یہ بات عموماً یہ لوگ بیوی کا جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ بڑی لائٹلی لیتے ہیں اور ایک عرصہ گزر جاتا ہے، بلکہ وہ حق مہر کی طرف جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شادی ہو گئی تو اب اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو حق مہر جو ہے وہ شریعت کا ایک حصہ ہے شادی کے اندر، تو اس کو ضرور جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کے وقت ہی جو ہے وہ ہمیں رائج کرنا چاہیے کہ نکاح کے وقت ہی جو ہے وہ کیا کر دیا جائے، حق مہر ادا کر دیا جائے. ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے ٹائم پر جو ہے وہ حق مہر ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس میں غفلت جو ہے وہ برتی جاتی ہے اور وہ عورت اس کی ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے بھی، تو پھر باہر صورت جو ہے وہ اسے ادا جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس چیز کا جو ہے وہ خیال بھی رکھنا چاہیے. مولانا جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جو شریعت نے شادی کے حوالے سے یہ جو ہے نا مطلب ایک حدود اربع جو ہے وہ رکھا ہے، یعنی حدود و قیود رکھی ہیں. تو جہیز جو ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہم جب معاشرے کے اندر بات کرتے ہیں کہ جی جہیز ایک لعنت ہے یا جہیز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے یا جہیز، تو ہمارے سب سے بڑی جو مثال دی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی جہیز فاطمی، جسے مشہور و معروف عام جو لغت اصطلاح ہے کہ جی جہیز فاطمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جہیز دیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ جہیز کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ شریعت جہیز کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے. جی ہاں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت میں نکاح میں 6 چیزیں. ایک کیا ہے؟ ایجاب و قبول. نمبر 2 دو گواہوں کا ہونا. نمبر 3 حق مہر. نمبر 4 خطبہ. نمبر 5 نکاح کے موقع پہ چھواروں کا تقسیم کرنا. اور نمبر 6 ولیمہ. ان 6 چیزوں میں جہیز کا تذکرہ میں نے کیا جہیز نہیں تھا نا. تو شریعت نے جہیز نہیں. شریعت کہتی ہے جب نکاح ہو گیا منحوقہ کے ساتھ اس آدمی کا نکاح ہو گیا، اب شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا نانفقہ اور اس کی رہائش، یہ شوہر کے ذمہ ہے. اب نانفقہ کیا ہے؟ کھانا ہے اور پینا ہے اور کپڑے ہیں سردی گرمی کے اور رہنے کے لیے ایک گھر ہے. اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. دیکھو ہم نے کیا کیا اس آدمی پر، اپنی بیوی کے باپ پر، کہ اس آدمی نے اپنی بیٹی بھی دی اور اس پر ہم نے ڈبل بوجھ یہ دے دیا کہ لاکھوں روپے کا جہیز بھی ہمیں ساتھ دے. لاکھوں روپے کا جہیز بھی دو اور اپنے جگر کا ٹکڑا بھی ہمارے حوالے کرو. یہ تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اپنی بیوی کی چیزوں کو استعمال کرے، اپنی بیوی کی کرسی کو، اپنی بیوی کے جو ہے ٹیبل کو اور اس کے صوفے کو. آج پہلی دن شادی کا ہے اور بیوی کے صوفوں پر دوستوں کو بٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو شریعت کے اندر جہیز کا تصور ہی نہیں ہے. آپ وہ جو آپ نے مثال دی لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی 4 بیٹیاں، 3 کا تذکرہ کرتے ہیں جہیز کا. نہیں میں نے تو نہیں سنا، بلکہ اب جہیز کے اندر تو جو ہے نا یہ جہیز فاطمی. جی ہاں، آپ کو میں بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. آپ جہیز کا جو یہ بات لیتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرد کے اندر بالکل استطاعت نہ ہو تو چلو والدین جو ہے بچی کے والدین تھوڑی سی صلہ رحمی کرتے ہوئے تعاون فرما دے اپنی بیٹی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری پہلی بیٹی، ان کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. وہ بزنس مین تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اپنی دوسری 2 بیٹیوں کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیے، وہ بھی بزنس مین تاجر تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور ان تینوں کے حوالے سے ہمیں واقعتاً جو ہے وہ کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ جہیز کے حوالے سے ہے. جہیز کی جب بھی بات آتی ہے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے. جی جی اچھا، وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ کتنا دیا اور کیسے، کس کے مال میں سے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب منگنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ طے فرما دیا. آپ نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے دینے کو، مہر دینے کو کچھ ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ایک زیرہ ہے. آپ نے فرمایا اس زیرہ کو فروخت کرو. وہ فروخت کر کے لائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خریدی.
بعض کتابوں میں آتا ہے 400 درہم کی انہوں نے خرید لی. وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے حق مہر کے. آپ نے وہ گھر پہنچائے اور ان پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ چند سامان خریدا گیا. ایک اونی چادر خریدی لی گئی, ایک پانی کا گھڑا خریدا گیا, اور ایک چکی خریدی گئی. اس طرح تھوڑا سا سامان جو ہے ایک مشکیزہ خریدا گیا. یہ تھوڑا سا سامان حق مہر میں سے خریدا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک پائی پیسہ بھی نہیں دیا. یہ تو شوہر کے پیسوں میں سے خریدا گیا. اب بتلائیں ہمارے یہاں شوہر کتنا حق مہر دیتے ہیں؟ 5,000. میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری جو منکوحہ ہوتی ہے دلہن, اس کا میک اپ بھی نہیں اتنے کا ہوتا. ہم ان میں سے اس کے گھر کی ساری اچھا اتنا وہ تو تھوڑا سا. اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بھی بنایا ہوا تھا, اور مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مکان بھی نہیں تھا. تو ان کی حیثیت بھی بڑی کمزور, یعنی نہ ہی ان کے پاس مکان, نہ ہی ان کا کوئی اور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے ان کے لیے. تو تب بھی انہی کی زیرہ کو فروخت کر کے انہی کے حق مہر میں سے ان کے لیے سامان خریدا گیا اور کچھ پیسے ان کو لیے رکھ دیے گئے. تو جب ہمارے یہاں کیا ہے, باقاعدہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بچی جہیز نہ لے کے آئے تو اسے تانے دیے جاتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات آئے روز ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ اکثریت طلاق جو ہے وہ اسی تانوں کے سبب کہ جی تم لائی کیا تھی اپنے جو ہے وہ ماں باپ کے گھر سے, تمہارے اس گھر میں ہے کیا, حالانکہ وہ خود آ گئی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی لخت جگر کو ہم جو ہے وہ لے آئے اپنے گھر پر, اور اس بیچاری کو جو ہے وہ ہم اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ ہم اس کو اپنی دیتے ہیں. وہ آپ کو اچھا دھو کر دیتی ہے, پہناتی ہے, کھلاتی ہے, یہ سارے آپ کے گھر کی کام کرتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, اگر کہیں پر جو ہے وہ جہیز جو ہے وہ کم ملے, نہ ملنے والی تو تصور ہی نہیں ہے نا, لیکن اگر کم ملے تو اس پہ بھی بات بات پہ سے تانے دیے جاتے ہیں. اسے جو ہے وہ مختلف القابات سے جو ہے اسے نوازا جاتا ہے کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو آج تو ہمیں تو یہ بات آج سمجھ آ رہی ہے کہ جہیز حقیقت کے اندر شریعت میں جو ہے جہیز جو والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے, اس کی اگر دیکھا جائے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ تو کوئی بھی جو ہے وہ شرعی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تو اس کی کیفیت کیا تھی. وہ شوہر جو ہے وہ مستحق تھا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو وہ جو دیا گیا تو وہ دراصل ظاہر ہے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا گیا کہ چلے اس کے لیے راحت کا سبب ہوگا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس وقت کی جو مالی حیثیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ مہر جو ہے وہ ادا کی, یہ جو ہے وہ جہیز دیا گیا. لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی دلیل ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے لیے جو بات جو ہمارے ذہن کو لگتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو, ہم اس کو بڑا بنا کر اپنے لیے جو ہے نا وہ دفاع کے طور پر, ڈال کے طور پر جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ شریعت کی بڑے واضح حکم جو ہے, واضح احکامات جو ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ خیر ہے جی جب زندگی میں جینا ہے تو یہ چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جہیز کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتا, جہیز کے حوالے سے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی کوئی بات نہیں ہے, ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا خیر اب جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ رشتہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی جب طے کرنا ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ دینداری کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے, البتہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو صفات ہیں ان کو بھی رکھنا چاہیے. مولانا تھوڑا بتائیے کہ نکاح کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ شریعت جو ہے وہ نکاح آسان جو ہے وہ تحریک نکاح کے حوالے سے جو ہے اس کے حوالے سے کیا آداب ہیں, شریعت کیا کہتی ہے کہ نکاح کے موقع پر کیسے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, اور نکاح کا جو اصل جو ہے وہ ہمیں طریقہ کار ہے اس سے تھوڑا آگاہ فرمائیں. جی ماشاء اللہ, میں دو باتیں یہاں پہ کروں گا آپ سے, ایک جہیز پہ ایک نکاح کے حوالے سے. جہیز کے ذریعے میرے ذہن میں بات آئی کہ جہیز کے حوالے سے وہ ذمہ داری تھی شوہر کی, اور اس نے الٹی ڈال دی بیوی پر, بیوی کے والد پر, سسرال پر, سسرال والوں پہ. ان کے ذمہ اس کے تھا نانفقہ, حالانکہ گھر کے اندر ایک پیالی تو ہوگی جس کے اندر اتنی تو زائد ہوتی ہے. وہ ایک مہمان آئی ہے, اس کو ایک پیالی چاہیے کہ اب پیالی ان کے پاس نہیں ہے, پلیٹ نہیں ہے, یہ اس قدر یہ غریب ہے. جبکہ شریعت میں کہا جاتا ہے کہ نکاح وہ کرے کہ جو بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکے اور نان نفقے پر قدرت بھی اس کو حاصل ہو, اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے.
वगरना निकाह फरमाया, मना फरमाया कि जो बीवी के खर्चात को ना नफके को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो निकाह ना करे। अब इस्तेताअत इतनी भी नहीं है कि बीवी के लिए एक प्लेट घर के अंदर जायद नहीं है, एक बिस्तर जायद नहीं है, एक चारपाई जायद नहीं है। जब इतनी भी इसके पास गुंजाइश नहीं है तो फिर इसको निकाह करने की क्या जरूरत है। तो एक इसी तरह एक ज़हन में लतीफा सा आ गया कि कहा कि बीवी से कहने लगे कि आप क्या जहेज लेके आइए। बीवी ने कहा मेरे बाप ने कर्जा देकर और फलां फलां चीजों से मुझे जो है कर्जा लेकर और चीजें बेचकर, जमीन बेचकर, जायदाद बेचकर जहेज दे दिया है। अब तुम्हारे पास इतने कमरे नहीं है कि तुम ये जहेज को जो है अपने कमरों में रख सको। तो कहने लगा तू ले आई है तो कौन सा कमाल किया है। बीवी कहने लगी अगर जहाज ले आती तो फिर कमाल होता। तो बीवी कहने लगी कि मेरे बाप ने जैसा कैसा भी मुझे जहेज दे दिए, और तेरे बाप ने तो कमरे इतने नहीं बनाए कि ये जहेज उन कमरों के अंदर रखा जाए। अगर तू कहता है ना जहाज, तो मैं अपने बाप से कहती हूँ वो मुझे जहाज भी खरीद कर देगा, पर तू भी अपने बाप से क्या वो एयरपोर्ट बनाए। बहुत को बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। मेरा दूसरा सवाल था निकाह के हवाले से। दूसरा सवाल निकाह के हवाले से, ये एक ऐसी सुन्नत है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह में सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। हालांकि बहुत सारी सुन्नतें हुजूर की हैं, खाने की है, पीने की है, ओढ़ने की है, चलने की है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी यूं नहीं फरमाया कि वो मेरी सुन्नत। फरमाया कि फमल्लम यामल, जो मेरी सुन्नत से एराज करे फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। यानी इस कदर इसकी तायीद की कि निकाह मेरी सुन्नत है और ये सारे नबियों की सुन्नत है, और मैं इसको आम करो, हर शख्स जो है वो निकाह करे। निकाह के बगैर रहना ये मुआशरे के लिए, मुआशरे में फितना और फसाद है। निकाह बहुत आसान है, इसमें मुश्किल चीज ही नहीं है। दो आदमी बैठे हुए मुसलमान, तो एक ने कह दिया, बच्ची के वकील ने कह दिया कि ये इतने हक मेहर में मैं फलान बिनत फलान को देता हूं। अब लड़का कह ले मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। बस इतना कहने से निकाह हो गया। जहां कहीं बैठे हुए हैं इतना कह रहे हैं कि इतने हक मेहर में मैंने कबूल किया, वो मैंने आपके निकाह में दिया, और वो कह रहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। लेकिन हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया कि 6 महीने सोचते रहते हैं कि निकाह निकाह, और उस निकाह के नाम पर इतनी खराफात और इतनी रसूमात और इतनी बेवजह जो है हमने लवाजमात बनाए हुए हैं। इसके लिए ये होगा वो होगा, फलां को बुलाएंगे, फलां बाहर हैं वो आएंगे, फिर निकाह करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। जबकि हम देखते हैं हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हुआ, तो उन्होंने अपने बदन पे ना वो खुशबू सी लगाई हुई। सुबह हुई, मस्जिद आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? या रसूलुल्लाह मैंने निकाह कर दिया। अल्लाह, आपने नहीं कहा अब्दुर्रहमान मुझे बुलाया नहीं, हालांकि हुजूर हैं, लेकिन हुजूर ने नहीं फरमाया कि हमें बुलाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, नाराजगियां हो जाती हैं, रिश्ते तक टूट जाते हैं, बड़ी दूर तक जो है वो मामला जाते हैं। हम निकाह क्यों मौखर करते हैं, फलां बाहर है वो आएंगे तो फिर करेंगे। हाँ, वो इस तरह की हमने वो ज़हन बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी रसूल जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया आप जाबिर आप नजर नहीं है। या रसूल मैंने निकाह हो गया। आपने फरमाया कनवारी से किया या सहीबा से? या रसूल दूसरी से किया। आपने फरमाया कि उनकी या रसूल मेरी बहनें थी इसलिए उनकी परवरिश के लिए। तो यानी ये नहीं था जैसे हमारे यहाँ जो है बुलाया जाता है, फलां फलां आएंगे फिर, और इतना कुछ हम सामान वगैरह बनाएंगे, फिर निकाह करेंगे, बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होगा तो फिर निकाह करेंगे। शरीयत में ऐसा कोई बात नहीं। ठीक हो गया। वरना निकाह के दौरान हम अमूमन देखते हैं कि जो है वो मौलाना साहब जो है निकाह के दौरान जो है सबसे पहले जो है वो कलमे जो है वो पढ़ाते हैं कि जी, उन्हें बिठाते हैं कि जी पहला कलमा वो दोहरा रहे होते हैं, और पीछे जो है वो इवन के 6 कलमे जो है वो पढ़ाने के बाद जो है वो फिर अगला जो है वो स्टेप लेते हैं। तो क्या इसकी कोई शरई हैसियत है? इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। निकाह शुरू हुआ था हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से, और निकाह मुसलमानों का तरीका है। और मुसलमान ये कलमे तो इसलिए सुने जाते हैं कि जो आदमी गैर मुस्लिम हो उसके, और गैर मुस्लिम निकाह करते ही नहीं है, निकाह है ही मुसलमान करते हैं। और मुसलमानों से बड़ी महफिल के अंदर कलमे सुनना और इसको निकाह का हिस्सा समझना, इसकी शरीयत के अंदर कोई नजीर नहीं।
माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब आप रहनुमाई फरमा रहे थे मुल्ला। ये जो सारा टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके ऊपर जो मैं बात जो है वो देख रहा हूँ, हमारी अब तक जो गुफ्तगू और जो मैं उससे समझ रहा हूँ, यकीनन नाज़रीन भी जो है वो जो इससे समझ रहे होंगे। ये तो बड़ी आसान सी बात आपने फरमाया कि जो है वो मामलात तय हो जाए, ठीक है, मियाँ बीवी के जो ससुराल वालों के आपस के मामलात दोनों घरों के आपस के तय हो जाएं, तो उनको जो है वो बाकायदा कोई बहुत ज्यादा एहतमाम की जरूरत नहीं है। वो किसी भी एक जगह पर मस्जिद में बैठकर जो है वो क्या कर लें, लड़की की तरफ से जो है वो वकील आ जाए, वालिद उसका आ जाए, भाई आ जाए, और यहाँ से लड़की की तरफ से आ जाए, और ये आकर जो है वो वहां पर ही जब वो कबूल कर लें तो निकाह हो जाएगा बाकायदा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो जो है वो इन रसूमात को इतना बढ़ा दिया गया है और इस कदर जो है वो मुश्किल बना दिया गया है। जैसे आपने फरमाया कि निकाह से पहले भी जो है वो कई दफा सोचते हैं। अमूमन हमारे यहाँ हमारी बहुत सारी बच्चियां जो है वो माशरे के अंदर सिर्फ इसी वजह से अब तक उनके बालों के अंदर चांदी आ गई है। और उनसे जब कहा जाता है कि जी निकाह, तो निकाह तो इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है ना, तो जब उनसे ये कहा जाता है कि जी आपके, तो वो कहते हैं जी हमारी जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो औलाद के तौर पर जो है 6 बेटियां दी थी, तो मैं तो पहली बेटी का जो है वो निकाह करके इतना मखरूज हो गया हूं कि दूसरों की सकत जो है वो मेरे अंदर नहीं रही। और फिर यही सबब फिर बनता है मुआशरे के अंदर बेराहवी का, मुआशरे के अंदर जो है वो फहाशी का, मुआशरे के अंदर जो है उरियानी का। और जो आए रोज हम देख रहे होते हैं कि बिनते हवा जो है वो इस तरफ जो है वो जा रही होती हैं, गलत रास्ते जो है वो इख्तियार कर रही होती हैं। कहीं ना कहीं जो है वो उसके अंदर हमारा ये मुआशरा भी जो है वो किसी न किसी दर्जे में इसके अंदर जो है वो शामिल है। और एक सिंपल सी बात है, एक घर में अगर जो है वो 6 बेटियां हैं और वो बेटियां देख रही हैं कि हमारे वालिद के अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि वो हमारी जो है वो शादी कर सके, तो ऑटोमेटिकली उनके जहन के अंदर ये चीज राइज हो जाती है कि निकाह हमारा ये शादी सुन्नत के मुताबिक या जिसे हम जो है वो बाकायदा निकाह कहा जाता है वो तो हमारा होना नहीं है। तो वो जो है वो फिर बड़े आसानी से जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बारी जो है वो अब आने में या तो जो है वो सदियां गुजर जाएंगी, एक वक्त गुजर जाएगा, और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए कोई इस्तात भी नहीं है हमारे वालिद के पास। तो फिर वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो क्या करते हैं, खिलाफ शरीयत जो काम होते हैं उनके अंदर जो है वो मुलव्वस हो जाती हैं। तो ना मैं कहता हूँ कि क्या होना चाहिए इस हवाले से, हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए कि ये शादियां जो है वो आसान हो जाए और इनके अंदर जो है वो लोगों के अंदर ये शऊर आ जाए और वो आसानी के साथ जो है वो शादियां करने वाले बन जाए। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ उलमा हज़रात के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस दे, वहीं पर साहिब हैसियत लोगों को, अमूमन हम हर काम के अंदर ना साहिब हैसियत जो मालदार किस्म के हमारे इसके अंदर जो लोग होते हैं ना, उनको हम बड़ा जो है ना वो कॉपी कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे एमएलए साहब, हमारे जो हुकूमतों के अंदर बैठे हुए लोग या दुनियावी एतबार से मालदार लोग, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इन रसूमात को तर्क कर दें, वो सादगी की तरफ आ जाए, तो एक आम आदमी के लिए शायद सादा निकाह करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान होगा। आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? देखिए, आपने बात की कि इस तरह की नाजायज रसूमात की वजह से निकाह के बजाय बिनते हवा जो है वो जिना की तरफ जा रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निकाह मुश्किल होगा तो जिना सस्ता होगा और आम होगा। इस वक्त के जो सरमायादार और हैसियत वाले लोग हैं, ओहदेदारान, उनको ये सोचना होगा और मुआशरे की इस चीज पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जब जिना होता है जलजले आते हैं, अल्लाह के गजब के पोड़े बरसते हैं, कहर होता है, कहर साली होती है, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। तो अल्लाह पाक ने एक अच्छा तरीका रखा हुआ है और उसको इतना आसान किया हुआ है। ना मैंने आपसे अर्ज कर दिया, न कलमे सुनने की जरूरत है, हालांकि और ना ही ये 24 घंटे निकाह हो सकते हैं। नमाज के लिए वक्त की जरूरत है, रमजान के रोजों के लिए वक्त की जरूरत है, हज के लिए साहिब हैसियत होने की जरूरत है, ज़कात मालदार पे और साल पूरा होगा फिर ज़कात आएगी। लेकिन निकाह एक ऐसी इबादत है, बालिग होने के बाद कोई इसके लिए टाइम टेबल नहीं है, सुबह दिन दोपहर शाम जितने बजे भी आप, और मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। अफसल है कि मस्जिद चले जाएं, असर का वक्त हो, मुस्तहब ये और अफसल अमल है। किसी आलिम दीन से पढ़ा लें, ये मुस्तहब है।
عام آدمی بھی آپ کا نکاح پڑھا سکتا ہے. یاد رکھیں مولوی سے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جی مولانا آپ غلط طرف چل پڑے ہیں جی، ایسا نہ کریں. آپ کے اپنے ہی ہمارے بیٹی بھائی جو ہے وہ اس بات میں ضرور اعتراض کریں گے جی. ایک گاؤں جو ہے ہمارے معاشرے کا آدمی وہ بیٹھے اور ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے، 2 گواہ موجود ہوں، یہ نکاح ہو گیا. مطلب خطبہ کون پڑھے گا جی؟ خطبہ سنت ہے، خطبہ پڑھنا سنت ہے. فرض 2 ہی ہے. آج کل ہم فرض ہی، اس دور میں فرض ہی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے. اس دور میں فرض میں اختلاف کرتا ہوں جی، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. وہ ہماری 8-10 ہزار بیچارے جو ہے وہ نکاح کی فیس لیتے ہیں، تو وہ ان کا روزگار ہے، آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے جی؟ تو نکاح کو مہنگا ہم مولویوں نے بھی کر دیا. یہ دیکھو ایک قانونی، یہ جو ہے ہم نکاح کو ایک رجسٹر پہ جو پور کرتے ہیں یہ قانونی ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں، یہ قانون کا ہے. بچے کے دستخط ہونے چاہیے، بچوں کے ہونے چاہیے، گواہان کے ہونے چاہیے. یہ شریعت کی نہیں ہے. یہ ہم ملک میں رہ رہے ہیں، چونکہ یہاں کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایسے ہوتا ہے نکاح کر کے اولاد بھی ہوتی ہے پھر انکار کر دیتے ہیں، طلاق تک نوبتیں چلی جاتی ہیں، اور بچے ہیں وہ بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جو ہے جائیداد میں کچھ حصہ نہیں ملتا. لہذا حکومت وقت نے یہ مردوں کو اس بات کا پابند کیا ہے، اور یہ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان گواہوں کی موجودگی میں یہ چیز طے ہوتی ہے کہ نکاح ہو گیا. اب اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس پہ جو ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں جو اس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح دیکھو ساتھ میں کچھ لکھواتے بھی ہیں. یہ بھی اگر ناچاکی کی صورت میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ طلاق کے بھی ہم چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے دیتے ہیں. بہت زیادہ ایسی گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو ہے اس طرح بیچاری زندگی گزار رہی ہیں، اور پھر دوسری شادی بھی نہیں ان کے ساتھ کوئی کر رہا، اس لیے کہ یہ متعلقہ ہے. اور یہ بھی غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی اور یہ امت کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی کے ساتھ بھی شادی کی، کنواری کے ساتھ بھی کی، بیوہ کے ساتھ بھی کی، متعلقہ کے ساتھ بھی کی، اپنی سے بڑی عمر والے کے ساتھ بھی کی، اپنی سے چھوٹی عمر والے کے ساتھ بھی کی، اور جو ہے اپنے خاندان والوں میں سے بھی کی، اپنے خاندان سے باہر والوں کے ساتھ بھی کی، اور اسی طرح جو ہے مالدار کے ساتھ بھی کی، غریب کے ساتھ بھی کی، اور جو پہلے سے مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی کی، اور ایک کو آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اس کے ساتھ بھی کی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی حکمت. یہ جو اکثر جو ہے وہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی، میں سمجھتا ہوں امت کو تعلیم دینے کے لیے، تعلیم کے طور پر جو ہے وہ ساری جس طرح آپ نے گنوائے ماشاءاللہ یہ سارے، تو واقعی یہ تعلیم ہے امت کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا. اچھا مولانا، ایک عموماً ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جہاں بے شمار وجوہات ہوتی ہیں شادیوں کو لیٹ کرنے کی، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہیں لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شادیوں کے اندر جو تاخیر کی جاتی ہے تعلیم کو جو ہے وہ وجہ بنا کر کہ جی عموماً جو ہے وہ جب اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، مناسبت کے ساتھ رشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں والدین کہتے ہیں نہیں جی ہماری بیٹی تو ابھی پڑھ رہی ہے، یہ وہ تو ڈاکٹر بنے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو یہ جو تعلیم کو آڑ بنا کر جو ہے وہ بیٹیوں کے رشتے جو ہے وہ لیٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے رشتے جو ہے وہ مناسب نہیں آ رہے ہوتے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا تعلیم کی وجہ سے حصول علم تو پھر فوراً ادا کرنا چاہیے؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب لڑکی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو پھر فوراً نکاح کر دینا. اگر جوڑ کا خاوند مل گیا ہے اور مناسب ہے تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر نقصانات ہیں. جی تو ہمارے یہاں عموماً جو ہے وجوہات تو مطلب کہا جا سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ یا دیگر معاملات جو ہے وہ تاخیر کا سبب بنتے ہیں، وہیں لڑکی کے جو والدین ہیں انہیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ان کو میل کا جو ہے رشتہ مل رہا ہے، برابر کا ان کی کوئی جو ہے وہ رشتہ مل رہا ہے، تو انہیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اگرچہ کہ
लड़के वालों की तरफ से ज्यादा जो है वो मामलात हैं, लड़की के जो है वो निकाह के अंदर रुकावट का सबब जो है लड़के वालों की तरफ से ज्यादा जो है होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है वो लड़की वाले भी जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल है। वरना अगर मैं समझता हूँ कि लड़के वाले भी और लड़की वाले भी जो है वो आपकी वो वाली पहली बात की दीनदारी को अगर मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मामलात हैं ये जो है अच्छे तरीके से और असर अंदाज के साथ जो है वो ये पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था शादी सुन्नत के मुताबिक कैसे करें, उसके हवाले से आपने बहुत ज्यादा अच्छा ब्रीफ किया है। अब एक आखिरी जो बात रहेगी शादी के हवाले से वो मैं करके जो है वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब रिश्ता तय करने के हवाले से आपने बता दिया, मंगनी कैसे करनी चाहिए उस हवाले से आपने बताया, निकाह के हवाले से आपने बता दिया, जहेज क्या है उस हवाले से आपने हमें बताया, हक महर की क्या हैसियत है इस हवाले से, वलीमे के हवाले से एक जो पॉइंट है कि दावत वलीमा, इस हवाले से बताएं कि क्या शरीयत के अंदर जो है वलीमे के लिए बाकायदा तौर पर 8-8 10-10 डिशें बनवाना और वलीमे के तौर पर जो है वो पूरे जो है वो दूर दराज से लोगों को मदऊ करना और फिर जो है वो बेजा खुराफात इस हवाले से भी जो है वो करना, तो वलीमे के नाम पर ये सारा कुछ करना, क्या शरीयत में ऐसा कुछ है इसके हवाले से? वलीमा जो है ना वो सुन्नत है, सुन्नत है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई जिनमें से आपने सिर्फ 2 दफा वलीमा किया। अच्छा, 2 दफा वलीमा किया। अच्छा, वलीमा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई हजरत अली रजी अल्लाह तआला के साथ, उसमें वलीमा क्या हुआ कि एक साहबी रसूल ने फरमाया, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वाले, उन्होंने कहा मैं मेंढा दे दूंगा, और दूसरे साहबी रसूल ने फरमाया कि मैं जो है गल्ला दे दूंगा, मैं गल्ला दे दूंगा, एक ने फरमाया मैं मेंढा दे दूंगा। इस तरह दोनों साहबा के ताउन के साथ उन दोनों का वलीमा हो गया। एक की तरफ से गोश्त हो गया, दूसरी की तरफ से खाने के लिए रोटी के लिए अनाज हो गया, तो ये वलीमा हो गया। तो वलीमा सुन्नत अमल है, लेकिन हमारे यहाँ हक महर जो वाजिब है उसमें तो हम करते हैं कंजूसी, तो बच्ची का हक है, और उसमें आपने फरमाया कि बढ़ो जितना बढ़ सकते हो, जितना आप खर्च कर सकते हैं। आखिरी मिकदार बता दी 10 दिरहम, लेकिन ज्यादा से जितना आपकी इस्तेताअत है, अपनी इस्तेताअत पे। लेकिन जो वलीमा है ये सुन्नत है, और इसमें सारा जोर हम वलीमे पे जो है इस पे लगाते हैं, हक महर पे इतना नहीं लगाते। वहां हो सकता है कि हम गैर मुअज्जल कर दें, लेकिन वलीमे पे सारा जोर लगाएंगे। वलीमे की इजाजत है, लेकिन आपने फरमाया बदतरीन वलीमा वो है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए, गरीबों का ना बुलाया जाए, वो बदतरीन वलीमा है। और वलीमा भी इस्तेताअत पे है, कर्ज लेके वलीमा नहीं करना। जितना आप आसानी के साथ 2, 4, 10 आदमियों को बुला के जो आप खिला सकते हैं वो आसानी के साथ खिलाएं। और वलीमा दावत है, हमारे यहाँ दावत कैसी है, हमने होटलों से भी ज्यादा बढ़कर उसको नाम अजीब सा। देखो, दावत होती है किसी मुसलमान को बुलाया जाए और अपनी खुशी हुई, बेटे का निकाह हुआ, उसके लिए जो आप ताउन कर सकते हैं। आप सत्संग के बड़े सादे सादे भी वलीमे हुए। एक मरतबा आपने दस्तरखान लगवाया और साहबा से कहा जाओ अपने घरों से ले आओ, सब अपने घरों से ले आए, आपने फरमाया खा लो, यही मेरा वलीमा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनको खाना खिलाया जाता है, और खाने के बाद एक कापी और पेंसिल लेके बाहर बैठ जाता है। यह है किस पे है, दावत खाने। बेटे इसके बेटे की शादी हुई और इसको खुशी हुई, दोस्तों को बुलाया, अजीजो कारिब को बुलाया, मुआविन मुहब्बीन को बुलाया और बुला के खाना खिलाया। हो सके खाना 400 रुपए का खाया और देख ले 1000 रुपया रहे। देखो ये कितना बड़ा। और जो नहीं दे के जाएगा उसको तानो तशनी भी होगी, आप आए थे खाली जनाब खाने खाने आए थे। बाकायदा जो पैगामात भी भिजवाए जाते हैं बाद में कि जी आपके ये जिम्मे थे, तो आप गालिबन निंद्रा की जो रस्म है उस हवाले से आप जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं कि जी जी। तो देखो ये कितना गलत है, हालांकि इस तरह का नहीं, आप आसानी के साथ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने जब हुजूर से अर्ज किया, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान वलीमा कर लेना, हो सके तो एक बकरी का कर लेना, यानी इस्तेताअत का। हालांकि वो बहुत बड़े ताजर हैं इस्तेताअत का। हमारे यहाँ यह है कि हम वलीमे को कर्ज लेकर भी वलीमा जरूर कर लें। पहली बात है, बारात का भी तज़किरा कोई नहीं शरीयत में मिलेगा, उसमें भी जो हम खर्च करते हैं लड़की वालों पे वो भी एक बोझ है। जैसे जहेज का बोझ डालते हैं ना हम
اسی طرح جب ہم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک بارات کو لے کے جاتے ہیں، جیسے ایک پوری فوج جا رہی ہے ایک لشکر فتح، کسی محاذ کو فتح کرنے کے لیے، اس کا بھی شریعت میں بارات کا بھی کوئی تصور نہیں، اور وہ بھی الٹا ہم لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور ولیمے پہ کیا، ولیمہ ہم نے کیا اور پورے محلے والوں پہ بوجھ ڈال دی، تھوڑا تھوڑا انہوں نے کھانا کھایا لیکن ہم جو ہے اس سے ڈبل ان سے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ولیمے کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی۔ سنت عمل ہے، اسادگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، جتنوں کو آپ بلا کے گھر میں بٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں وہ کھلا دیں، بس یہی ہے۔ اس سے زیادہ جو آج کل ہم نے جو ایک تصور، ایک اس کو ماحول دیا ہوا ہے، اس طرح کے ولیموں کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے قرض لے کے اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر اور مجبوری کے اندر یہ کرنا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ میں جو آپ کی ساری جو گفتگو سے اس سے جو میں نے نچوڑ نکالا، جو مجھے سمجھ میں آئی بات، وہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ناک رکھنے۔ بالکل بالکل، دیکھیں نا، اب جو بچی کو حق مہر دینا ہے اس کے اندر شریعت نے حد کوئی مقرر نہیں کی ہے، وہاں ہم کنجوسی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا، بہت زیادہ مشہور نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں ہماری ناک کو جو ہے وہ نیچے ہوتے ہوئے کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ اس سے بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ پنڈال کے اندر، اس شادی ہال کے اندر لگا ہوا کھانا وہ ہر ایک کی نظر میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کر دیا، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے ہم نے وہ جو چپکے سے جو دیا گیا مہر، اس کو ہم نے محدود کر لیا، اور وہ جو باہر شادی ہال کے اندر جو ہے وہ سب کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے جو نمود و نمائش کے لیے لگایا، اس کے اوپر ہم نے زیادہ خرچہ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ ہم نے پیش کر دیا۔ اسی طرح سے جو ہے منگنی کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا، بے جا قسم کی رسومات کو شامل کر لیا، جہیز کے اندر، باقی چیزوں کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ کیا کیا۔ تو اس ناک کو رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ کیا، جس کے سبب ہمیں جو ہے وہ یہ ساری پریشانیاں جو ہے وہ آتی ہیں۔ لیکن اگر جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ شادی کے حوالے سے جو سنت اس کا طریقہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ بجٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں مقروض جو ہے وہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نکاح کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب مولانا فضل الرحمان فاروقی صاحب۔ آپ یقینی طور پر ہمیں جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے، شادی جو ہے وہ سنت طریقے سے کیسے کی جائے، اس حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ احسن انداز کے اندر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو پروگرامات جو ہے وہ جے نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے وہ ہر جمعے کی شب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی جیسا اس کا بنیادی مقصد ہے اصلاح معاشرہ، آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ اسی حوالے سے ہر جمعہ کو جو ہے مہمان علماء کرام کو بلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہ دیکھا جائے ہمارا یہ پروگرام دین و دانش، اس کے اندر جو ہے مستند علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اور ان کا قیمتی وقت ہم جو ہے وہ لیتے ہیں، اور وقت لے کر ہم جو ہے وہ آپ حضرات کے جو ہے وہ شریعت کی رہنمائی جو ہے وہ آپ حضرات تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ علماء کی بڑی محبت ہے کہ وہ ہمارے ان پروگرام کے اندر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں وقت دیتے ہیں۔ میں ان جتنے بھی ہمارے معززین جو اس سے پہلے گزرے اور آج کے ہمارے بالخصوص مولانا فضل الرحمان فاروقی صاحب یہ جو تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آخر میں اپنے جے نیوز کی سی او جناب محترم طاہر محمود جلال صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ دین و دانش کے حوالے سے اس پروگرام کو جو ہے وہ خصوصی لگاؤ کے ساتھ جو ہے وہ ہر ہفتے کی ہر جمعے کی شب کو جو ہے وہ پیش کرنے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا کہ شادیوں کو سادی انداز میں کریں، شادیوں کو سنت کے مطابق کریں، اسی میں ہم سب کی جو ہے وہ بہتری ہے، اسی میں ہم سب کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے خدا را میری ان والدین سے، چاہے وہ
बच्चे के वालिदैन हैं या बच्ची के वालिदैन हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि शरीयत का मुताला करें और शरीयत की हदूद के अंदर रहकर आसान निकाह को फ़रोग़ दें। इसी के अंदर हमारी और हमारे मुआशरे की और हमारे आइंदा आने वाली नस्लों की इसी के अंदर जो है वो हिफाजत है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में शरीयत मुतहरा पर चलने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। मैं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम सलीम आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे की शब एक और आलिम दीन के साथ प्रोग्राम दीन व दानिश जे न्यूज़ मीडिया चैनल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।